یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہاں پر بھی یہودیوں کے ایک طرز عمل کا ذکر کیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ راعنا کا عربی میں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن یہودی اس کو ذرا کھینچ کے راعینا کہتے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو اہل ایمان وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی اس طرح کے جملے استعمال کرنے لگے، اور مقصد تو ان کا یہی تھا، راعنا ہماری رعایت کیجئے۔ تو قرآن کریم میں ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ جس میں دو معنی آتے ہوں، اور اہل ایمان کو سختی سے منع کیا گیا کہ راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا، یعنی ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، اس انداز میں آپ کو مخاطب کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور یہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور خوب غور سے سنیے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے کافر جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں، بڑے کرم والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کو اعتراض ہے، اور اس بات پہ وہ حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ یہ نبوت آپ کو کیوں مل گئی، بنی اسماعیل میں کیوں نبوت منتقل ہو گئی، بنی اسرائیل کے اندر ہی نبوت ہونی چاہیے تھی۔ تو قرآن کریم نے یہاں کہا کہ آپ کو یہ کسی طور پر بھی ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت نازل ہو۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، قرآن کریم میں بعض اوقات لوگوں کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت کسی موقع پر نازل ہوتی اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جاتا، یہ دراصل اللہ کی حکمت اور اس کی منشا کے مطابق تھا۔ تو اس پر بھی وہ اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن میں ایک آیت نازل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کو تو تمام احوال کا علم ہے، تو اللہ ایسی آیات کیوں نازل کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں اس کو منسوخ کرنا پڑے؟ تو قرآن کریم نے یہاں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور کہا کہ اللہ کی حکمت کو منظور ہے، اور یہ حالات ایسے بسا اوقات آتے ہیں کہ اگلا حکم تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم کسی بھی آیت کو جو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی کوئی آیت لے کر آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، لہو، اسی کے لیے، ملک بادشاہت ہے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہیں ہے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار، اللہ ہی تمہارا حامی ہے اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسا کہ تم پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ یعنی یہ یہودیوں کے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہودی بھی ایسے غیر معقول قسم کے سوالات
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے، تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات نہ کریں۔ ام تریدون، کیا آپ یہ چاہتے ہیں، ان تسألو، کہ آپ سوال کریں رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، پس جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بہت برے راستے کی طرف گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایمان کی دولت کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بہت سارے اہل کتاب ایسے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اگر وہ لو یردونکم، وہ چاہیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کہ تمہیں کافر بنا دے۔ بہت سارے اہل کتاب، ان کی یہ خواہش ہے اور تمنا ہے کہ وہ ایمان کے بعد تمہیں کافر بنانا چاہتے، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح اور ظاہر ہونے کے باوجود ان کی یہ تمنا اور آرزو ہے، فاعفوا واصفحوا، آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ اس لیے آپ ان کے اس حسد کی وجہ سے، ان کے طرز عمل سے پریشان نہ ہوں، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجئے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پالو گے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ اللہ کے ہاں سے تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخلوا الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک اور طرز عمل یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو فرمایا وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا، مگر، من کان ہودن او نصارا، جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، وہی جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی تمنا ہے، ان کی آرزو ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا، بلکہ، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تسلیم کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس لیے تم اپنی ساری توجہات اللہ کی طرف کر لو اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ اور پھر کبھی تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر آپس میں بھی ان کا ٹاکرا ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، یہودی لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز کے اوپر نہیں ہیں، کسی ایمان کے اوپر، آسمانی کتاب پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں، لیست اليہود على شيء، کہ یہ یہودی بھی کسی بنیاد پر نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قول الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ بھی ان کی باتوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، یہ جو یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ جو مشرکین ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا میں جو اختلاف ہے، قیامت میں اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے اس بات سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور
اس کو بے آباد کرنے کے بارے میں کوشش کرے، اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ یہ مشرکین کفار وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، اور یہود و نصارہ وہ بھی روکا کرتے تھے مسجد اقصی سے، لوگوں کو بیت المقدس سے روکا اور کئی مساجد سے روکا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، فرمایا کہ اولئک، ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ ان یدخلوها، کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ جتنی سمتیں ہیں، یہ دراصل اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ پہلے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی اور عیسائی وہ اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، آپ کو بھی مجبور ہونا پڑا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جائے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھا جائے۔ تمام جتنی سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، بیت اللہ، بیت المقدس، جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ بنیاد ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جہاں کا بھی رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا، علیم، جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اب یہ ایک اور ان کے نظریے کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد کا نظریہ رکھتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین فرشتوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں ان کے اس نظریے کی تردید کی اور کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، پاک ہے وہ، بیٹوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لیے ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، ان کو بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو پس وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے آ کے کلام کیوں نہیں کرتا۔ یہ عجیب ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ خود آ جائے، ہم سے ہم کلام ہو، یا ہمارے سامنے کوئی ایسا معجزہ، ایسی نشانی آ جائے کہ ہم اس کو مان کے ایمان لے آئیں۔ وقال الذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی آیت نشانی آ جائے۔ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، انہی کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح کی باتیں وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل متشابہ ہو گئے، وسوسے میں پڑ گئے، یعنی تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے، پہلے لوگوں کے بھی اور ان کے بھی دل ایک جیسے، اسی لیے وہی بات ان کی نکلتی ہے جس طرح کی ان کی بات ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے واضح نشانیاں بیان کر دی اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشیرن، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، ونذیرن، اور آپ ڈرانے والے ہیں، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جانا جن کا مقدر ہو چکا، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے
یہ آیت نازل کی گئی۔ آپ کو گھٹن ہوتی، آپ کو پریشانی اور پشیمانی کا سامنا ہوتا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایمان کی طرف کیوں نہیں آ رہے، آپ کڑتے رہتے دل کے اندر، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے یہود و نصارہ کا طرز عمل بھی بتا دیا گیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ ہی عیسائی، یعنی یہودی اور عیسائی آپ سے کسی صورت میں خوش نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی پیروی کر لیں، یعنی آپ بھی یہودی اور عیسائی ہو جائیں تب جا کے وہ راضی ہوں گے، اس سے کم کسی معاملے کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلو گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس لیے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب اللہ کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ لوگ خسارے میں اور نقصان اور گھاٹے میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کا تذکرہ جب شروع کیا تھا تو انہی الفاظ سے شروع کیا، اور پھر اس میں ان کی ساری عادات اور ان کے بارے میں جو جو چیزیں تھی، جو اللہ کی نعمتیں تھی، وہ ساری گنوائیں، اور اب یہاں اس آیت پہ بنی اسرائیل کا قصہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو آخر میں پھر انہی الفاظ سے ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کی ہر بات کو مانتے، حسد اور بغض اور کینہ کو اپنے دل سے نکال کے اللہ کے آخری رسول کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، واتقوا، اور تم ڈرو اس دن سے، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کسی نفس کے بارے میں کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کسی جان کے بدلے میں کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، ان کو فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس لیے قیامت سے ڈرنے کا ان کو حکم دیا گیا، اور کہا کہ وہاں پر نہ رشوت چلے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک اپنے قریبی رشتہ دار سے دور بھاگے گا، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ کیا جا رہا ہے، چونکہ یہودی اور عیسائی وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کے اوپر ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے تو کسی کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کیا، حضرت ابراہیم نے تو یہ خرافات نہیں کی جن کے اندر تم مبتلا ہو، اس لیے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو تو اہل اسلام مسلمان بھی ان کی ملت پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، لہذا شرک کو ترک کر دو اور ان ساری خرافات کو چھوڑ دو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر آ جاؤ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، ان بہت ساری باتوں کی وجہ سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان ساری باتوں کو پورا کیا، یعنی کبھی ان کو آگ کے اندر جلایا گیا، زندہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا، کبھی بیٹے اور زوجہ کو بے آب ہو گیا جنگل کے اندر پھینکنے کا حکم دیا گیا، ہجرت کا حکم دیا گیا،
کئی ایسی آزمائشیں آئیں، سب کو انہوں نے پورا کیا۔ پھر جب ساری آزمائشوں پر پورا اتر گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، یعنی دینی حوالے سے تمام لوگوں کی قیادت اور امامت آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا، پوچھا حضرت ابراہیم نے اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ ظالم لوگ میرے عہد کو، میرے اس وعدے کو نہیں پا سکیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے تو آپ کی ہی ذریت میں، آپ کی اولاد میں ان کو نبوت ملے گی، ان کو امامت ملے گی، ان کو قیادت ملے گی۔ لیکن جو ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس وجہ سے بخشے جائیں گے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے عملوں کی سزا مل کر رہے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتِ، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، اس بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتِ، اور جب ہم نے بنایا اس جگہ کو، جو آپ نے جو گھر تھا اس کو ہم نے بنایا مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِرَ، یہ وعدہ لیا کہ وہ پاک کریں، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اگرچہ بیت اللہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہو چکا تھا، لیکن بعد میں طوفان نوح میں وہ ختم ہو گیا اور کئی حوادث آئے جس کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ گئے، تو انہی نشانات کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا کہ یہ میرا کوئی کارنامہ ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے دعا کی، یہاں اس دعا کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا کر ان پھلوں کے ذریعے، من آمن منہم باللہ، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان کو خوب پھل اور رزق عطا کر۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول، ومن کفر، جنہوں نے کفر کیا، فامتعه قلیلا، تو وہ بھی بہت تھوڑا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے کیا دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا تابعدار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری جو اولاد ہے اس کو بھی اپنا تابع فرمان بنا دے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اس کے مناسک ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ارینا مناسکنا، بعد نے یہ کہا کہ اس کے مناسک ہمیں سکھا دے، ارینا کا مطلب ہوتا ہے دکھا دینا، تو دکھا دے کا مطلب سکھا دے کہ ہم آپ کے جو گھر ہے بیت اللہ ہے اس کے مناسک کیسے ادا کریں، کیسے اس کی عبادت کریں، تو اللہ نے ان کو سکھا دی۔ وتب علینا، آپ ہماری توبہ قبول کیجئے، انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ ربنا، اور وہاں حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا بھی کی، اے ہمارے رب،
वबास फीहिम रसूला, यहाँ के रहने वालों में एक ऐसा रसूल भेज, मिनहुम, जो इन्हीं में से हो, यतलू अलैहिम आयातिक, जो इनके सामने आपकी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इनको किताब की तालीम दे, वल हिकमा, और हिकमत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, इनके दिलों को पाक करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ही इख्तिदार के मालिक और हिकमत वाले हैं, आप बहुत ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कबूल फरमाया, और आपको अहले मक्का की तरफ और पूरी आलम की तरफ नबी और पैगंबर बनाकर मबऊस किया, और मक्का मुकरमा में आप नाजिल हुए। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सा, वमन यरगबु, और कौन एराज करेगा, इनहिराफ करेगा, अम मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, उनके मजहब, उनके तरीके से, इल्ला मन सफिहा नफ्सा, सवाए उस शख्स के कि जो अपने आप को हिमाकत में मुब्तला कर चुका। जो हम अहमक होगा वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से एराज करेगा, जो अक्लमंद होगा वो उसकी ताबेदारी करेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अलबत्ता तहकीक हमने उनको चुन लिया दुनिया में, हजरत इब्राहीम को मुंतखब कर लिया अपनी नबूवत के लिए। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में से होंगे, सालिहीन में उनका शुमार होगा। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब ने कहा अस्लिम, कि आप सर तस्लीम खम कर दें अल्लाह के सामने। क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के लिए अपने अपने सर तस्लीम को खम करता हूँ। ववस्सा बिहा इब्राहीम, और वसीयत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माईल। तो हजरत इसहाक के आगे बेटे हजरत याकूब थे, तो इसहाक अलैहिस्सलाम से ये नस्ल आगे जो चली, हजरत याकूब उनके बेटे, वो भी नबी बने, हजरत यूसुफ उनके बेटे, वो भी नबी बने, और आगे जितना नबूवत का सिलसिला था वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। तो याकूब को इसराइल कहा जाता था, उनकी औलाद को बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता था। तो उन्होंने वसीयत क्या की अपने बेटों को, या बनिया, ए बेटो, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हें दीन के लिए चुन लिया, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अब तुम्हारी मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस्लाम की हालत में, इस हालत में कि तुम अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर चुके हो। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम इस बात के ऊपर भी गवाह हो, क्या उस वक्त तुम मौजूद थे, इद हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया, इद क़ाल लिबनीही, जब उन्होंने अपनी औलाद से, अपने बेटों से कहा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, क़ालू नाबुदु इलाहका, तो उन्होंने कहा हम आपके माबूद की इबादत करेंगे, व इलाह आबाइका, और आपके जो आबा व अजदाद थे उनका जो माबूद था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनका जो इलाह था, इलाह वाहिदा, जो अकेला तने तन्हा माबूद है, हम उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के सामने सर तस्लीम खम करेंगे। तिलका उम्मतुन, ये एक उम्मत, एक ग्रोह थी, कद खलत, जो गुजर चुका, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वही कुछ होगा जो वो कमा चुके, और तुम्हारे लिए वही होगा जो तुम कमाओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में जो वो अमल करते रहे, तुमसे तुम्हारे अमल के बारे में पूछा जाएगा। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, ये यहूदी और नसारा ईसाई आपसे कहते हैं, कूनू हुदन औ नसारा, कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, तहतदू, तो तुम हिदायत पा जाओगे। कुल, आप कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो जो बिल्कुल ठीक ठीक राह पर हैं, वमा कान मिनल राह पर थे, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। कुलू,
کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ان کتابوں پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وما انزل الی ابراہیم، اور وہ صحیفے اور کتابیں جو نازل کیے گئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، ہم سب کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی خدا کے، اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لے کر آئے ہو اس اللہ پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ در حقیقت دشمنی میں پڑ گئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان قریب تمہاری حمایت میں ان سے نمٹ لے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا، یہ عیسائیوں کی ایک رسم کو یہاں رد کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں کی یہ رسم ہے کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کا وہ رنگ چڑھاتے ہیں، رنگ میں اس کو رنگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا رنگ ہے، اس کو بپتسمہ کی رسم کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر، اور جو اگر کوئی عیسائی ہوتا تو اس کے اوپر بھی وہ رنگ چڑھاتے تھے تاکہ اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ جائے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ہم نے تو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ، اور کون ہے جس پر اللہ سے بہتر رنگ چڑھا جا سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے حجت کرتے ہو، ہم سے دلیل مانگتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص ہو کر اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی خالص ہو کر ہم کرتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم ان کو یہ کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی اور نصائی اور عیسائی تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے؟ اللہ نے جب بتا دیا کہ وہ کس مذہب اور کس مسلک اور مشرب پر تھے اور ان کے کیا عقائد و نظریات تھے، تو پھر تم ان کے بارے میں غلط بیانی کیوں کر رہے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتاً عندہ من اللہ، جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، ممن، جو کتم چھپائے، شہادتاً اس گواہی کو، عندہ من اللہ جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے جس سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امتن، یہ ایک ایسا گروہ ہے، امت ہے، قد خلت، جو پہلے گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے، عما، اس چیز کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔